السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم دوستو، شب برات کے تعلق سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں شب برات کے تعلق سے آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ پرسوں شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ہم سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں۔ شب برات یاد رکھیے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ کچھ ضعیف روایات موجود ہیں جن سے شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور 10 صحابی ہیں جن سے وہ روایات ملتی ہیں، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور محدثین اور فقہاء اس بات کو بتاتے ہیں اگر چند ضعیف روایات مل کر کسی ایک مسئلے کو بتا رہی ہے، کسی چیز کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، تو پھر وہ کمزوری جو روایات کی سند میں موجود ہوتی ہے وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ شب برات بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہے، بے بنیاد ہے، یہ غلط ہے۔ شب برات کی اصل ثابت ہے، البتہ ضعیف روایات سے ثابت ہے، لیکن وہ ضعیف روایات لگ بھگ 10 صحابی سے ثابت ہے۔ 10 صحابی ہیں جو اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ سندن ضعیف ہیں لیکن بہرحال ہے۔ تو کئی ساری جب ضعیف روایات آپس میں ملے گی تو وہ جو اس کے اندر حدیث کے اندر یا روایت کے اندر جو کمزوری یا جو ضعف پایا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تو یہ تو شب برات کی حدیث سے کیا ثبوت ہے یہ میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا شب برات کوئی تیوہار ہے؟ تو یاد رکھیے شب برات کوئی تیوہار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فضیلت کی رات ہے جس میں اگر آپ چاہیں جتنا آپ کا دل چاہے عبادت کر سکتے ہیں، اور اگر دل نہیں چاہ رہا ہے تو عشاء کی نماز پڑھیے اور اپنا سو جائیے، اور صبح کو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیجیے۔ جتنی جس کی ہمت ہو، جتنا جس کی گنجائش ہو، اتنی وہ چاہے اس رات میں عبادت کر سکتا ہے۔ تو امید ہے اللہ کی رحمت سے تو کہ اس کی اس مزید عبادت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیکن اس رات کو یا اس دن کو تیوہار سمجھنا اور تیوہار کی شکل میں اس کو منانا، نئے کپڑے پہننا تیوہار سمجھ کر، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہوگی۔ ان چیزوں کا اسلام کے اندر کوئی وجود، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف عبادت ہے، آپ کریے جتنی آپ کی ہمت ہے، باقی اس کے اندر ڈھول دھماکہ کرنا، مسجدوں کو اور گھروں کو سجانا، حلوہ بنانا، پٹاخے بازی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر مسلموں کا شعار ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ حلوہ پوری بنانا ہو آپ پوری سال کبھی بھی بنا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شب برات کے دن خاص طور سے بنانا، اس کو ثواب سمجھ کر بنانا، اسلام کے اندر اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے سبھی حضرات اس بات پر غور کریں، فکر کریں، اس طرح کی جو خرافاتی چیز ہیں ان سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات میں شامل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہ ہو فہو رد، تو ایسا کرنے والا بھی مردود ہے اور ایسا جس عمل بھی اللہ کے یہاں پر مردود ہے۔ لہذا ہمیں صرف وہ باتیں کرنی ہیں اور اتنی ہی کرنی ہے جتنی اللہ نے اس کے رسول نے ہم کو بتا دی، اس سے زیادہ کرنا، اس سے کم کرنا، اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا، یہ ہمارے لیے اس چیز کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے فرمایا پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام نے جتنی باتیں بتا دی بس اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے زیادہ اس میں بڑھوتری کرنا یا اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی کرنا، یہ اسلام اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی انشاءاللہ ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ اور بتاتے چلے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کا طریقہ نہیں ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ خود شب برات کا ثبوت ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی خاص عبادت کا طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل ہماری بہت سی عورتیں یہ کرتی ہے کہ انہوں نے کچھ مخصوص طریقے اپنی طرف سے گڑھ لیے بنا رکھے ہیں کہ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی جائے، پھر دوسری رکعت میں 1 مرتبہ گھٹا کے 9 مرتبہ پڑھی جائے، پھر تیسری رکعت میں 8، پھر اس طریقے سے کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ آپ جو عبادت جتنی مرضی جس طریقے سے کرنا چاہے، جو بھی آپ نفلیں پڑھنا چاہے تو نفلیں پڑھیے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، آپ درود شریف پڑھنا چاہے درود شریف پڑھیے، کوئی بھی عبادت جس کا آپ کو دل کر رہا ہے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ پرٹیکولر کوئی خاص طریقہ اس کا حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات قبرستان جانے کی ہے۔ اکثر لوگ اس میں قبرستان جاتے ہیں جتھے کے جتھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی شب برات کے موقع پر 1 مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، وہ بھی صرف 1 مرتبہ، اور یہ جانا بھی آپ کا صرف اتفاقی تھا، کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا۔ یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ شریعت کی طرف سے نبی کو بتایا گیا ہو کہ آپ شب برات میں قبرستان جائیے ضروری ہے۔ یہ تو اتفاقی بات ہے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے سوچا چلو قبرستان جائے چلے گئے آپ، اتفاقی مسئلہ تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کو، شیطان نے ایسا ہمیں گمراہ کیا جہالت کی وجہ سے کہ ہر سال لوگ قبرستان جاتے ہیں اور جتھے کے جتھے بنا کر جاتے ہیں۔ یہ اس چیز کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت بالکل نہیں ہے۔ تو جتنی باتیں بہرحال شب برات کے تعلق سے ہم نے بتائی وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو سبھی حضرات اس پر عمل کیجئے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شب برات میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کی جائے، 5 وقت کی نمازوں کا عہد لیا جائے، اللہ سے یہ توبہ کی جائے کہ جو گزر چکی میری زندگی وہ گزر چکی، اب انشاءاللہ میں تیرے حکموں کے مطابق ہی زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، یہ فیصلہ کر کے انشاءاللہ آگے زندگی کی نئی شروعات کریں۔ جتنے گناہ ہو چکے ہیں، جتنی لاپرواہیاں زندگی میں ہو چکی ہیں، ان کو اللہ معاف کرے، سچی توبہ کیجئے، اور آئندہ یہ کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ میں اب صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔